أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مختصر وقت کے لیے مجلس منعقد کی گئی کہ کچھ کام کی باتیں جو ہمارے بھی کام کی ہو اور آپ کی بھی کام کی ہو. سبحان اللہ. اور آج جبکہ پورے ہندوستان کا مسلمان بہت فکر مند، پریشان، غمگین، الجھن ہے، تو ان الجھنوں کا حل، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، اگر وہ نقصان دیکھ رہا ہے تو نقصان کو فائدے میں بدلنے کا فارمولہ وہ کہاں ملے گا؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سبحان اللہ. لیکن ابھی تک الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واپس آئے خدا کی طرف صحیح معنوں میں جیسے آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی وہ پروٹیسٹ کرنے، پروٹیسٹ کی خبر لینے، پروٹیسٹ پہ چرچا کرنے ہی میں لگے ہوئے ہیں. ایک آئینی حق ہے، ایک سمویدھان نے آپ کو یہ ادھیکار دیا ہے. بھارت کا سمویدھان اسی معنی میں بہت پیارا کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارے یہاں ایک سمویدھان اور ہے جو 1400 سال پہلے آیا. ہم اپنے بھارت کے سمویدھان میں ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ہم بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، اور دلی سے لے کر پورے بھارت کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان اس وقت اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں وہ اسی سمویدھان کے بلبوتے پر کر رہے ہیں. مگر دوستو ایک وہ سمویدھان بھی ہے جو 1400 سال پہلے آیا، اس میں بھی ہمیں بہت سے ادھیکار دیے ہیں اور بہت سی ہماری ڈیوٹی بتائی. آج ہم مسلمان اگر اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ دن بھی دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس 1400 سال پرانے سمویدھان کو ہی اس ملک میں نافذ کر دے گا جس میں تم رہتے ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے، کیونکہ جو سمویدھان نبی اکرم لے کر آئے اسی میں یہ بھی لکھا ہے تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُهُ مِمَّن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، واہ واہ. بے شک اور تو جسے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے. بے شک بے شک. کبھی کبھی کچھ چیزیں لوگوں کے پاس دینے کی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دے دیا تو 5 سال آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو، ہے نا. جو بھی سرکار اچھا کام کرتی ہے پھر اسے بلاتے ہو، لیکن حقیقت میں حکومت سلطنت دینے والا وہ اللہ ہے. بے شک بے شک. اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو دینے کے بعد بندوں کی طرح مجبور نہیں ہے کہ دے دیا تو اب کچھ پیریڈ کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، جیسے بادشاہت ہوتی تھی پہلے، دے دیا تو کچھ کر نہیں سکتے، جو بادشاہ بن گیا اسے ہٹایا کیسے جائے، کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ اپنی شان بتاتا ہے اور اپنی تعریف کرا رہا ہے کہ بندے یوں میری تعریف کر کے مولا تو جسے چاہتا دیتا اور جس سے چاہتا لے لیتا. اب سارے مسائل کا حل کس میں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. جب اس کی منشا، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر پتا نہ ہلے، سورج نہ نکلے، چاند نہ چمکے، ستاروں میں یہ جھلملاہٹ نہ ہو، یہ پھلوں میں مٹھاس نہ ہو، پھولوں میں یہ خوشبو نہ ہو، آنکھیں دیکھے نہ، زبان بولے نہ، کان سنے نہ، اس کی مرضی کے بغیر. میرے دوستو اگر ہم نے اس کو راضی کر لیا اور وہ ہم سے راضی ہو گیا تو بھارت میں وہی ہوگا جو معین الدین چشتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. برگزیدہ بندے جب آئے سنجر سے اجمیر کی طرف، بار بار آپ سنتے ہو نا، حکومت کسی اور کی تھی، فوج کسی اور، کسی اور
छोड़ के हुकूमत कोई नहीं थी। سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے لیے اور ہم اس معاملے میں اپنے ان ساتھیوں سے جو آج دن بھر ہمارے ساتھ دوڑے ہیں، جب سے انٹری لی ہے، اس بار کا آنا بالکل الگ دکھا اور ماشاءاللہ لگ رہا جوش اور جذبہ بڑھ گیا یہاں پر. یہ فیضان محدث اعظم فیضان شیخ الاسلام بول بے رہا شک بے شک تو ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے کہ دوستو، جس طرح تم نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے اور آج جہاں میں گیا وہاں تم پہنچے، آج ہم مغرب میں آئے تھے تو مغرب میں بھی یہاں آئے، تو ابھی سعادت کو قائم رکھنا کہ بریڈیا کی مسجد سونی ہے. تمہاری جو جگہ ہے تم آگے اسے پورا کرے. تم یہ کر کے تو دیکھو، تم اپنی آبادی میں نماز کے ماحول کو قائم کرو. میں نے کہا بہت سے لوگوں نے شروع کیا، الحمدللہ ان کے چہروں پہ بھی رونق اور نور رہتا ہے، ان کی پیشانی پہ بھی چمک رہتی ہے، ان کی بولی میں بھی طاقت رہتی ہے، ان کی دعاؤں میں بھی اثر رہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی کو عروج بھی ملتا ہے، انہی کو بلندی بھی ملتی ہے، انہی کو اونچا مقام بھی ملتا ہے، انہی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. کیونکہ یہ میری بات نہیں، یہ میرے نبی نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، مومنوں کے لیے بلندی ہے، مومنوں کے لیے عروج کا سبب معراج ہے. بے شک بے شک نماز. تو اس نماز کو آپ قائم کرنا شروع کیجیے. جن لوگوں نے مسجد بنائی اس لیے نہیں بنائی تھی کہ جن پر نماز فرض ہے انہیں نماز کے وقت نماز کی یاد ہی نہ رہے. مسجد بنانے اتنے لمبی چوڑی، مسجد بنانے کا مقصد صرف جمعہ نہیں تھا، 5 وقت کی نماز تھی. بے شک تو اگر یہ ماحول ہم سب اپنے اپنے محلے میں قائم کریں، جیسے ہوتا ہے نا بہت سے کاموں میں ہمیں جذبہ ہوتا ہے کہ لاؤ یہ کر ڈالیں، ایک پروٹیسٹ ہے اس کو ہم کامیاب بنا لیں، نکل ایک پردرشن ہم کامیاب بنا لیں، تو یہ بھی جذبہ پیدا کر لو کہ آؤ ہم اپنے ساتھیوں کو نمازی بنا ڈالیں. ہم پڑھیں، شیطان بہت روکے گا تمہیں، کبھی سلائے گا، کبھی سستی پیدا کرے گا، کبھی دکان میں لگا دے گا، لیکن تم اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے رہو گے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، وہ تمہیں اپنی عبادت کی طرف توفیق دے دے گا. توفیق الہی سے ہوتا ہے. ہمارا نماز نہ پڑھنا، یہ اگر صحیح معنوں میں دیکھو تو یہ اللہ نے نہیں چاہا کہ تو پڑھ. یہ بہت بڑی محرومی کہ جس مقصد کے لیے اللہ کہتا میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا اور اسی چیز کی وہ توفیق نہ دے، اس سے بڑا محروم کون؟ تو ہمیں اس محرومی سے نکلنا ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش کرے گا. تو آپ نے کتنا ٹرائی کیا، کتنا آپ نے اسٹرگل کیا اس کے لیے، کتنا آپ نے شیطان سے جنگ کی ہے کہ جب ٹھنڈ کا موسم ہو، بستر کی گرم ہو، اس وقت آپ لحاف کو چھوڑ کے اڑ گئے کہ نہیں یہ میرے رب کی طرف سے بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ. کہ جب ایک طرف کھانا ہو اور ایک طرف نماز کا وقت جا رہا ہو، نماز کی طرف آپ آ گئے. تو دوستو سب سے امپورٹنٹ چیز آج ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم اہل سنت والجماعت کے لیے، ہم یہ لوگ تو اہل حق ہیں، بے شک بے شک بہت سی بہت نمازیں لوگ پڑھتے رہیں، وہ نماز پڑھنے سے تھوڑی واہ 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 عقیدہ درست نہ ہو. بے اس شک لیے نماز پڑھنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑا کر دیتا ہے تو بھی یہی دعا منگواتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ. بے شک سبحان اللہ. صرف نماز پڑھنا اگر اس بات کی دلیل ہوتی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے کوئی صحیح راہ پر ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت کیا بات ہے واہ سرکار، واہ واہ واہ. نماز میں جب مست پڑھنا بھی ضروری ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، سورہ فاتحہ کی ہر آیت پڑھنا ضروری، اور نماز کی گویا ہر فرض نماز کی آپ پہلی دوسری رکعت میں آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہر حال میں ضروری ہے. جس نے یہ چھوڑ دیا اسے نماز دہرانا پڑے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ. جس نے یہ چھوڑ دیا اسے نماز دہرانا پڑے. اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو اگر نماز پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو فلاں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ صحیح ہے نا. واہ 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 کیا بات ہے سرکار، واہ واہ واہ. اگر یہ صحیح ہوتا تو اسے اللہ یہ کیوں کہتا کہ سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو. تو دوستو
हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग, हम बुजुर्गान दीन के चाहने वाले लोग, रब कदीर ने हमको अच्छा सच्चा अकीदा अता फरमाया। अब इस अकीदे को चमकाने की ज़रूरत है, और ये चमकता है आमाल से। इस अकीदे की हिफाजत होती है आमाल से। हम आम मुसलमान अपने अकीदे को कैसे बचा सकेंगे? जब हम अच्छे काम करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम फराइज अदा करेंगे, अल्लाह ताला का हक अदा करेंगे, तब जाके ये चीज़ें हमारे इस ईमान और अकीदे की हिफाजत होगी। तो आज के इस माहौल में मुसलमानों, हमें अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो हमें अपने को सुधारना होगा। खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो अपने आप को पहले खुद शुरू करें, खुद आप अपने बच्चों को तालीम दें, नमाज के मसाइल बताएं। इस मौके पर मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा, मुहद्दिस आज़म मिशन के भी जिम्मेदारान मौजूद हैं। आपके मिशन के प्लेटफॉर्म से एक रिसाला आता है अल अशरफ। अल अशरफ में इंशाअल्लाह ताला इस तरह के सवालात एक दो पेश पे रहेंगे, जिसकी ज़रूरत हम सारे मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। अब मसला सिर्फ ये होगा कि आप उसे पढ़ें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसका मेंबर बनिए, ये मकसद हमारा नहीं। आपके पड़ोसी के पास अगर अल अशरफ है, आपको मालूम है, तो आप जरूर हर महीने का 1 घंटे के लिए अपने उसके मांग लीजिएगा कि जरा मुझे वो पेज दिखा दो जिसमें बताया गया है कि नमाज के लिए क्या क्या चीजें। क्या बात है, वाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी जिंदगी नमाज पढ़ रहे हैं और हमारी नमाज सही नहीं हुई। और ऐसा होता है, मैं यहाँ भी दोहरा दूं कि जब कोई आलिम दीन आप में से अक्सर लोगों के पीछे नमाज पढ़ता है, आप आगे हो गए हैं, वो पीछे है, पीछे से वो देखता है कि आगे पढ़ने वाले ज्यादातर लोगों की नमाज नहीं हो रही है क्योंकि उंगलियां सही जगह पे नहीं। और ये उज्र नहीं सुना जाएगा, हमको पता नहीं था। जी बिल्कुल, वाह वाह। इसीलिए तो रसूल अकरम ने वो चीज जिन्हें पता नहीं वो तुम पे लाजिम भी नहीं, और जो तुम्हें पता होना चाहिए था उसके लिए कह दिया कि तलबुल इल्म। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करना, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज इसीलिए का हमारे उलमा मस्जिदों में आपको सिखाते हैं, आप एक कान से सुनते निकाल लेते हैं। अशरफी चैनल के जरिए मुकम्मल, अगर आप उस पर भी बैठ के देखें, मुकम्मल आपके आमाल सुधर सकते हैं। एक कोशिश ये भी अल अशरफ मैगजीन के जरिए है, 3-4 सवाल उसमें होंगे। वो सवाल अगर आप शुरू से पढ़ेंगे सीरियल के साथ, इंशाअल्लाह ताला रसूल अकरम ने जो फरमाया इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, कुछ ही महीनों में इंशाअल्लाह वो इल्म आप सबको हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। आप कहीं भी जा सकते हैं, बेखौफ जा सकते हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। अकीदे की भी बातें उसमें होंगी, अकायद से ताल्लुक और मसाइल से ताल्लुक रखने वाली बातें भी उसमें बताई जाएंगी और आसान अंदाज में बताई जाएंगी। उसकी मैं इंशाअल्लाह खुद निगरानी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सवाल बनने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पब्लिक में किस चीज से गाफिल है। पब्लिक जो उसे बताया जाना चाहिए उसे मालूम नहीं, तो वो चीजें सारी इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे अगले महीने से हो सकता है वो शुरू हो जाए। हमारी अपील है कि अल अशरफ आपके गांव में नहीं आता है, आप मंगवाइए। आपको इल्म अगर है, किसी के पास मौजूद है, तो हर महीने आप पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए, बच्चों को बताइए। उसमें सवाल जैसे कि यही सवाल होगा कि किस उम्र से बच्चे को नमाज पढ़ाई जानी चाहिए, किस उम्र से पढ़ाई जानी चाहिए, इसका जवाब मौजूद होगा। कब हमें उसको पढ़ाने के लिए सख्ती करनी होगी, उसका जवाब बहुत आसान है, बहुत से लोगों को मालूम है। लेकिन पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप बच्चों के साथ जब आप सफों में खड़े होंगे, आप नमाज के लिए खड़े होंगे, तब आपके घर के, मोहल्ले के, मुल्क के तमाम मसाइल हल होते नजर आएंगे। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि ये नमाज ये मोमिनीन के लिए मेराज है। मोमिनीन की मेराज, मेराज जानते हो ना, उरूज बुलंदी।